अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक हफ्ते में ऐसे लोग जो नए कनाडा में आए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या इमिग्रेंट हैं या रेफ्यूजीज़ हैं, तो किस तरीके से वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में 4 बातें हैं। नंबर 1 ये कि ड्राइविंग लाइसेंस इतना अहम क्यों है? इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और उसके बाद है ये किसको मिलता है? और तीसरे नंबर पर है कि आपको कौन-सा ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए? और लास्टली कि इसको किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 में है कि कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस की क्यों ज़रूरत पेश आती है। ये सबसे पहले आप कहीं भी जाएँगे तो कनाडा के अंदर ये आईडी के तौर पर इस्तेमाल होता है, लाइक आईडी कार्ड। उसके बाद अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना है, कोई रकम ट्रांसफ़र करनी है, आपने कोई जॉब हासिल करनी है, आपने कोई घर बाय करना है, घर को सेल करना है, आपने कोई घर किराए पे लेना है, आपने नया घर की मॉर्टगेज करवानी है, इसके अलावा कोई कार रेंट पे लेनी है, लीज़ पे लेनी है, आपने कोई इंश्योरेंस घर की, गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, आपने पासपोर्ट हासिल करना है, वगैरह-वगैरह। हर चीज़ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पेश आती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई भी चीज़ फिर हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद है कि ये कौन लोग इसको हासिल कर सकते हैं? जितने भी कैनेडियन सिटीज़न हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये आईडी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लोग इधर पीआर पे रह रहे हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इधर स्टडी के लिए आते हैं, वो भी ये हासिल कर सकते हैं। वर्क परमिट पे जो बंदा कनाडा में आएगा, वो भी ये कार्ड ले सकता है। इसके अलावा जो रेफ्यूजीज़ आते हैं, जो इधर पनाह हासिल करते हैं, वो भी कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। लिहाज़ा हर किसी को आईडी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो लोग विज़िट पे आते हैं, तो आम तौर पे ये होता है कि एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो अपने मुल्क से लेकर आएँगे। तो बहुत से ममालिक हैं, वो आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आएँ, तो फिर उन्हें कनाडा के ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। जितने दिन वो इधर रहते हैं, तो वो अपने लाइसेंस के ज़रिए इधर रेंट कार लेके तो गाड़ी पे वो कहीं सैर कर सकते हैं और वही उनका ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब आप कनाडा में नए आए हैं तो देखना है कि आपको कौन-सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो मुख्तलिफ़ तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, उसके लिए लोग जाके अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले होता है जी1, उसके बाद है जी2, फिर जी फुल है। इसके लिए बस का और ट्रक का अलहदा लाइसेंस होता है, छोटे ट्रक का और बड़े ट्रक का। इसके अलावा हैवी इक्विपमेंट क्रेनें वगैरह, बुलडोज़र इस टाइप के या इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी वो चलाने के लिए लाइसेंस होता है और इसी तरह मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है। तो आपको देखना होगा कि आपको कौन-सा लाइसेंस दरकार है। मगर कोई भी लाइसेंस आपको लेना, आपको ख़्वाह बस चलानी है, ट्रक चलाना है या कार चलानी है, एसयूवी, वैन चलानी है, सबसे पहले आपको जी1 ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये बेसिक लाइसेंस है और ये रिटन एग्ज़ाम दे के आप इसको हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जैसे आपको मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस जिसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होगा, इवन के जो लोग बोट चलाते हैं, लेक वगैरह पे सैर के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनके पास छोटा शिप है या बड़ा शिप है, तो उनको भी लाइसेंस की ज़रूरत पेश आती है। तो हर कैटेगरी की अलहदा बुक अवेलेबल है, वो बुक आप स्टडी करें, उसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी अवेलेबल है, उसकी प्रैक्टिस करके फिर आप उधर जाके उसका रिटन टेस्ट भी होता है और उसके अलावा उसका रोड टेस्ट भी होगा और शिप का वहाँ पर उसका टेस्ट होगा। लेकिन जो जी1 है, ये सिर्फ़ आपकी एक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का टेस्ट होता है। अच्छा, अब बात ये है कि आप किस कैटेगरी में आए हैं? ज़ाहिर है आप न्यू हैं इधर, लाइक आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इमिग्रेंट हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, व्हाटएवर जो मैंने आपको एक्सपीरियंस और ऊपर बताया। यहाँ क्वेश्चन एक पैदा होता है, क्या आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर बनने जा रहे हैं या आपको पहले भी ड्राइविंग आती है? राइट? तो ये आपने फैसला करना है। अगर तो हैं आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर, आपने लाइफ में कभी गाड़ी चलाई नहीं और आप चाहते हैं आपको इधर कोई गाड़ी लेनी है, आईडी कार्ड के तौर पर तो ये इस्तेमाल होगा ही, जो ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन गाड़ी भी अगर आपको चलाने का अगर इरादा है और अगर आप न्यू हैं इधर और कभी आपने गाड़ी नहीं चलाई, तो आपको सबसे पहले जी1 टेस्ट उधर क्लियर करना पड़ेगा।
وہ آپ ادھر جائیں اور جا کے وہ چند منٹ کا 15-20 منٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ اس کو کر لیں اور آپ کو اسے رائٹ اوے ادھر ہی آپ کو وہ لیسنس دے دیں گے G1۔ تو G1 لیسنس بھی آئی ڈی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو گاڑی نہیں چلانی تو آپ کے لیے G1 لیسنس کافی ہے، مگر جو نیا ڈرائیور ہوتا ہے وہ گاڑی اسے چلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس نے کبھی گاڑی چلائی نہیں ہے۔ اگر وہ گاڑی چلانا چاہتا ہے تو G1 جس دن آپ کو وہ ایشو ہوگا اس کے 10 مہینے کے بعد آپ روڈ ٹیسٹ پہ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 مہینے ویٹ کرنا ہوگا۔ اس 10 مہینے میں آپ پرائیویٹلی یا کسی رجسٹرڈ ڈرائیونگ اسکول سے آپ لیسن بھی لے سکتے ہیں، آپ ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر 10 مہینے کے بعد آپ اپلائی کریں گے G2 کے لیے۔ تو G2 لائسنس ایسا لائسنس ہوتا ہے جس میں آپ سٹی کے اندر اور ہائی وے پر بھی دن کے وقت گاڑی چلا سکتے ہیں، رات کو آپ کو الاؤ نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ ایکسپیرینس ڈرائیور ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ نے ادھر پروف دینا ہے کہ آپ نے اپنے بیک ہوم کنٹری میں گاڑی چلاتے رہے، لہٰذا اگر آپ اس ملک سے ادھر آ رہے ہیں تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کا پروف لے کے آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آئی سجیسٹ یو کہ کینیڈا آنے سے پہلے آپ ادھر ڈرائیونگ کا کسی بھی طریقے سے اپنا ریکارڈ کروائیں اور ادھر ٹیسٹ دیں یا ادھر کا لائسنس حاصل کریں، کیونکہ ادھر آ کے پھر ہی آپ کو آسانی ہوگی۔ ایسا بندہ جس نے اپنے ملک میں بیک ہوم اس کے پاس لائسنس ہوگا، وہ ادھر آنے کے بعد G1 ٹیسٹ دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا 15-20 منٹ کا وہ ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ اس کا بک پڑھیں، صرف رولز ہیں چند ایک، وہ جب آپ پڑھ کے اور اس کا ٹیسٹ دیں گے آپ کلیئر ہوں گے تو ایکسپیرینس ڈرائیور چونکہ اس کے پاس پروف ہے وہ اپنا پروف ساتھ اٹیچ کرے گا اور G1 ٹیسٹ پاس کرتے ہی وہ اس کو الاؤ ہے کہ وہ روڈ ٹیسٹ دے سکے۔ لہٰذا اب آپ 1 دن 2 دن ادھر تھوڑے سے آپ ڈرائیونگ کر کے دیکھیں پرائیویٹلی، یا آپ کا جو فرینڈ ہے اس کے ذریعے تھوڑا سا آپ سیکھیں تو آپ جا کے روڈ ٹیسٹ دے دیں۔ اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ ٹھیک ہے، آپ کو G2 لائسنس مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ فیل ہو گئے نو پرابلم، اگلی ڈیٹ آپ بک کروا لیں۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ مختلف شہروں میں ٹیسٹ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تو بعض شہروں پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، تو اوپن چوائس ہے، آپ کسی بھی سٹی میں جا کے روڈ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اگر ہے آپ ایکسپیرینس ڈرائیور، یعنی آپ کے پاس اپنے بیک ہوم کنٹری کا پہلے سے ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہی لوگ ہیں جو رائٹ اوے اپنا لے سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس G2۔ G2 وہ لائسنس ہے کہ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی بائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، بھلے سے آپ جاب پہ جا رہے ہیں، آپ ایک جاب کریں۔ اب میں نے جیسے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب اسٹوڈنٹس کو بھی اوپن آورس ہو گئے، وہ جتنا مرضی کام کرے اپنی اسٹڈی کے علاوہ، آپ اسٹڈی پہ جائیں، آپ قریب دور کہیں بھی جاب ہوگی، گراسری شاپنگ آپ کو گاڑی چاہیے تو آپ پھر گاڑی خرید سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ G1 ٹیسٹ کلیئر کریں گے، آپ کو وہ رزلٹ دیں گے تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ G2 کا ٹیسٹ دے سکیں، اس کی آپ بکنگ کروا لیں گے۔ کہاں بکنگ کرائیں؟ آپ پتہ کریں، جن کے پاس ادھر آئیں یا آن لائن بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے، آپ کسی بھی قریبی شہر میں وہ بکنگ کروا سکتے ہیں۔ گاڑی کا یہ ہے کہ پرائیویٹلی گاڑی آپ اگر کسی سے کلاس لے رہے ہیں، کوئی 1-2 دن آپ ڈرائیونگ کی کلاس لینا چاہیں ادھر، تو وہ آپ لے لیں، یا آپ کے جو فرینڈس ہیں ان سے آپ گاڑی لیں اور آپ اس پہ جا کے روڈ ٹیسٹ آپ دے لیں۔ تو اس کی جو ٹپس ہیں کہ کس طریقے سے روڈ ٹیسٹ جلدی کلیئر ہوتا ہے وہ میں علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ اس کا روڈ ٹیسٹ دیں، اگر آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے، آپ پاس ہو جاتے ہیں تو رائٹ اوے آپ کو G2 لائسنس مل جائے گا۔ پہلے وہ آپ کو پیپر دیں گے اور کارڈ آپ کے گھر وہ آ جائے گا، پیپر بھی آپ کا پورا وہ کارڈ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں ڈزنٹ میٹر، آپ فوراً اگلی ڈیٹ کی بکنگ کروا لیں تو آپ پھر ظاہر ہے آپ پاس ہو جائیں گے۔ جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ کینیڈا میں ڈرائیونگ کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ ہر بندہ رولز ریگولیشن کو فالو کرتا ہے۔ روڈز پہ سائن بنے ہوئے ہیں، روڈز کے اوپر بھی پینٹ سے ہیں اور ویسے بھی سائن بورڈ سائڈز پہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں، اول تو پیدا لوگوں کا اتنا رش نہیں ہوتا، جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ سڑک کیسے پار کرنی ہے اور کیسے ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے۔
تو ادھر گاڑی چلانا نسبتاً آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ فوراً اپنا ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہیں، یہ آ کے آپ لیں، اور اس طریقے سے آپ اپنے آتے ہی وداؤٹ ویسٹیج آف ٹائم اپنے آپ جو بھی آپ کے پروجیکٹ ہیں، جو آپ کے پلان ہیں، اس پہ آپ عمل کریں۔ اچھا، انشورنس کے بارے میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہاں پر بڑے لاز اچھے ہیں، فلیکسیبل ہیں۔ اگر آپ نے کسی کمپنی سے انشورنس لی ہوئی اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ کوئی اور ایجنٹ اس سے کم پیسے میں انشورنس کر کے دے رہا ہے، تو آپ اپنی انشورنس اس کے ساتھ سوئچ کر سکتے ہیں، چینج آپ کر سکتے ہیں۔ وہ لٹل بٹ پینلٹی ہوگی، وہ فائن دے کے تو آپ ادھر وہ کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہ سال کی 6 مہینے کی انشورنس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی مدت پوری ہونے لگے تب بھی آپ اس کو ریفیوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کمپنی چینج کر سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ گاڑی اس طریقے سے خریدتے ہیں کہ تاکہ اس کو بعد میں بیچ بھی سکیں۔ یہاں پر گاڑی فار ایور نہیں آپ رکھ سکتے، کیونکہ ادھر ویدر کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، سنو بھی پڑتی ہے، اور روڈز پہ سالٹ ڈالا جاتا ہے سنو کو میلٹ کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے باڈی پہ رسٹ لگ جاتی ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہ گاڑی پھر سیل کرنی ہوتی ہے۔ کئی لوگ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انٹل وہ پھر ڈیڈ یا یوز کے قابل نہیں رہتی، یا اس کے کافی پھر ریپلیسمنٹ کروانے پڑتے ہیں پارٹس، اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، تو پھر انسان ذرا بہتر حالت کی لے لیتا ہے، کیونکہ گاڑی آپ کے پاس کینیڈا میں ریلائبل ہونی چاہیے، نو میٹر کون سا ویدر ہے، آپ کے ایک اشارے پہ وہ سٹارٹ ہو اور آپ کام پہ جا سکیں، اور اس پہ بار بار پھر خرچہ بھی نہ کرنا پڑے۔